اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیت پڑھ رہا ہوں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ مختصر اس کی تشریح سن لیجئے۔ یہ اشارہ ہے حضرت خولہ بنت مالک ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کی طرف، جن کے خاوند حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کا مطلب ہے کہ بیوی کو یہ کہہ دینا انت علیہ کا ظہر امی، یعنی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زمانے جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت خولہ سخت پریشان ہوئی۔ اس وقت اس کی بابت کو حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ توقف فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرتی رہی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، جن میں مسئلہ زہار اور اس کا حکم اور کفارہ بیان فرما دیا گیا۔ ابو داؤد میں یہ مضمون موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور اپنے خاوند کی شکایت کرتی رہی، مگر میں اس کی باتیں نہیں سنتی تھی۔ آہستہ آہستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتی تھی، لیکن اللہ نے آسمانوں پر سے اس کی بات سن لی۔ اللہ بہت بڑا سننے والا ہے اور بہت بڑا دیکھنے والا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں مضمون موجود ہے۔ صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً اس کا مختصر ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا سننے والا ہے۔ حضرت خولہ کے بارے میں کئی مرتبہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سودا کے ساتھ، حضرت عائشہ کے ساتھ کروانے والی یہی ہے، حضرت خولہ۔ بڑے قصے ہیں ان کے۔ یہ جگ ممانی تھی، جگ ممانی۔ مکہ والے سب ان کو ممانی 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 کہتے تھے۔ یہ قصے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ گنگناتے رہنا چاہیے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ سورہ رحمان کے آخر میں یہ اللہ تعالیٰ نے اتنا جملہ کہا ہے۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔